ایک صلوات کو واضح بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو صلوات کو واضح بلند آواز سے تلاوت فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، کافی حضرات بیٹھے کوشش کریں نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس بندے کی چھت پہ غازی قلم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ کوشش کرو ایک صلوات بآواز بلند آواز سے تلاوت فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہ جو پیچھے سردار بیٹھے کوشش کرے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ ماحول بن جائے۔ مہربانی کرنا آپ بھی کوشش کرنا تو قدم آگے آئے۔ ایک صلوات بآواز بلند آواز سے تلاوت فرما دو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رید الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماع ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زلجاجن۔ الصلاۃ والسلام تحید والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ جس بندے کو اتنا یاد کوشش کرو حسین علیہ السلام کی ذات کو اتنی بلند تر صلوات۔ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ عامر سارے کہنا جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے۔ میرے مالک بڑا پرشوب سے خطرناک سے زمانہ ہے، میرے مالک رضادار کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بان المجلس کی عزت میں رزق میں بخت میں تفیقات میں اضافہ فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ مالکی کی وارث ولی العصر حجت دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے امام کی زیارت کے شرف عطا فرما۔ تمام دعا کی مستجابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد ٹھیک ہے حجاز نوکر شروع کی جائے۔ حکم کی تمیل ہوگی، وعدہ و وفا ہو گیا۔ ذکر حسین کے وسیلے سے پہلی دفعہ آپ عزادار و ماتم چہروں کی زیارت نصیب ہوگی۔ بڑی عزت محترم والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے عزادار مات پہ بیٹھے ہیں، میرے سب کے لیے دعا گو۔ زیادہ دیر کی نوکری نہیں، صرف چند لمحے کی نوکری ہے، اسی کے اندر آپ کو سلام کرنا ہے۔ بس اسی طرح مسکراہٹ کے ساتھ سماعت فرماتے رہنا تاکہ میں آپ سے دعا لوں پھر رخصت ہو جاؤں۔ 10 بج گئے، تھکے ہوئے ہیں آپ، لیکن بات اتنا میرے ساتھ بولتے رہنا کہ میرا دل لگا رہے، چونکہ جسم تھکتا ہے عشق نہیں۔ جو عشق حسین سے کرتا ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھا ہے۔ اور توجہ تو نہیں کرنا لاہور والوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، پھونکنے والوں سے نہیں۔ بندہ وہ بولے جس کا کیتا میرے ساتھ۔ تھکے ہوئے بھی ہے، بس آپ 2-4 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں، ابھی مجھے آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے۔ ایک بات کرتے ہیں پھر یہی سے شروع کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بات نہ کروں تو آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ ایک بندہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ، مہربانی صاحب 14 کا موالی تھا تو وہ بازار گیا کچھ سامان لینے۔ اب چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، اداسی نہیں۔ جو بندہ علی کے فضائل پہ منہ بنا کے بیٹھے پھر وہ بھی منہ ہے اور دور فٹے منہ ہیں۔ چونکہ آپ کا صادق مولا فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے داد علی کے فضائل پہ داد نہ دے، واہ واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے،
صرف ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئے 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علی کے فضائل پہ منہ نہیں بنانا، مسکرانا ہے۔ ابھی مجھے 1 منٹ مجھے دینا بھی آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا۔ 14 کا موالی تھا تو وہ بازار گیا کوئی سامان لینے، تو جیسے بازار سے واپس لوٹا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیے اس کے سارے گناہ مٹا دو۔ مہربانی صاحب جو ہاتھ اٹھ گئے نہ ہاتھوں کا منو کرو گے۔ فرشتوں نے کہ میرے مالک گیا تو یہ بازار ہی ہے، نہ نماز پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، نہ صدقہ دیا، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی خیرات کی، تو بازار سے واصف اس کے گناہ کیسے معاف؟ ایک بندہ بولے حلالی کی طرح۔ سرکار فرماتے جب یہ بازار گیا تھا نا تو بازار میں سے علی کا ایک شیعہ اسے مل گیا تھا، اسے دیکھ کر یہ مسکرایا تھا۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہاتھوں کا منو کرو۔ جب علی کے شیعہ کو دیکھ کر مسکرانے کا اتنا فائدہ ہے تو اس کے بیٹے کے ذکر میں بولنے کی اتنا فائدہ ہوگا۔ اور کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں۔ بندہ وہ بولے جس کا گیتا میرے ساتھ۔ ابھی دانیال بھائی داد کے میرا موڈ نہیں ہے، داد جب میرا دل ہوگا میں ان سے خود لے لوں گا، کیونکہ ابھی مجھے آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ، لیکن بس اتنا میرے ساتھ بولتے رہنا کہ میرا دل لگا رہے، کیونکہ جس طرح ایک پڑھنا فن ہوتا نا اس طرح ایک سننا بھی فن ہے۔ جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا ہے، جسے سننے کا فن آتا ہے وہ جا کے بیٹھے، کیونکہ صبح 10 بجے کی داد اور ہوتی ہے، 3 بجے کی داد اور ہوتی ہے، رات 11 بجے کی داد اور ہوتی ہے۔ اس وقت اتنا بولنا میرے لیے کافی ہے۔ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں۔ ندف کے شاہ لفظ بھیجے نا تو خریدار بھی بھیج دینا، یعنی کہ جگہ کوئی فرشتے بھیجے نہیں کہ اس سے کی داد وہ مجھے دے دیں۔ کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، اور محمد اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہا ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد بولو گے تو لفظ نکلیں گے، آخرنا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے۔ پہلا جملہ ایک بندے کا بھی ہاں نیچے رہ گا، پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا ہے، ماننے والے کا نہیں ہو سکتا۔ بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بعض بندے کہتے ہیں رسول نے 12 کا لفظ کہا ہے کہ میرے 12 محمد ہے، 12 کا لفظ نہیں ہے، کل کا لفظ ہے۔ اب جس بندے کو سمجھ نہیں ہے وہ سر اٹھائے، محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، کائنات میں آخری حجت میں محمد ہے۔ شیعت یہاں نہیں رکتی، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اکبر بھی محمد ہے، اون بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے، طالب بھی محمد ہے۔ اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ تیرے ساتھ مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا آپ کے نانے کی حدیث یہ سچ ہے کہ اب سارے محمد ہیں؟ فرماتے بے شک میرے نانے کی حدیث یہ سچ ہے۔ اس نے کہا مولا اگر اب سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث۔ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کہ دیوار سے قرآن اٹھا۔ اس نے قرآن اٹھایا، امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ، اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا۔ امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں سمٹے تو قرآن، فرمایا ہم بکھرے تو آل سمٹے تو محمد ہوتے ہیں۔ اسلام کی دعا نہیں تو کیا آپ کا اپنا میری دعا ہے؟ تھینک یو سر۔ ہاتھ اونچے ہے ادھر ہی، مہربانی صاحب تھینک یو۔ چلے آ گیا بس کریں دعا کرتے رہنا صاحب، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا وہ پیچھے والے میرے سردار، یہ محلہ مہربانی کرتے رہنا، دعات ہی دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے ہیں۔
کیونکہ اگلے ملے والے پر مالا کا زیادہ ہوتا ہے، پیچھے والے سردار مسکراتے ہوئے رہے تو خیر ہے. اور یہ بھی دعوت آپ لوگوں نے ہماری مجبوری بنائی، ہم نے نہیں، کیونکہ جب تک یہ دعوت نہ ہو، وہابہ نہ ہو، اگلی دعوت ہی نہیں ملتی. ورنہ یہ دعوت معیار نہیں ہوتی، لفظ معیار ہوتا ہے. جو لفظ کا خریدار ہے وہ جا کے بیٹھے. ہم سمٹے تو محمد ہیں. چلے آگے، قیمت ملے گی. یہ 14 حقیقت میں ایک ہے، مزاج میں ایک ہے. قیمت ملے گی تو آگے پڑھوں گا، ورنہ گارتے میرا آنا ضروری تھا، پڑھنا میرا ضروری نہیں تھا. چونکہ آنا ہمارا ضروری ہوتا، پڑھنا جناب کے بھروسے پہ آتا ہے. قیمت ملے گی جتنی دیر کہو گے میں نوکری کروں گا. یہ 14 حقیقت میں ایک ہے، مزاج میں ایک ہے. حتیٰ کہ لاہور والوں مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا علی سویا. کہ بندہ وہ بولے جس کا گیتا میرے ساتھ، نبی سویا ہے یا علی سویا. ابھی بھی کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ اسے دات دے یا نہ دے. سر دات مجھے نہیں دینی، دات لفظوں کو دینی ہے. یہ نخرے نال مجلس نہیں سننی. نخرہ اپنے ڈیرے تے چنگا لگتا ہے، حسین دے گھر نہیں. اپنے گھر میں 10 لاکھ کا بکلی نہ بندہ جوتی سمیت آتا ہے، یہاں باہر اتاری ہے. یہاں نوکر بن گیا کہ سردار بن کے نہیں، حسین خود بہت بڑا سردار ہے. جو نوکر بن گیا وہ سر اٹھائے. یہ 14 حقیقت میں ایک ہے. اتنے علی کے شیعہ بیٹھے اور سر اٹھانا. اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھ کہ کس سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد علی، کہ جب علی نے دنیا میں آتے ہی پہلا قدم کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. مہربانی جو ہاتھ اٹھ گئے نا، ہاتھوں کا منوکر ہو گئے. خیر ہے، سر مار یار، سر مارنا بھی دات ہے. اس وقت سر مارنا بھی دات میں سمجھوں گا. گھر اللہ کا ہے، کعبہ ہے نا سلور والا، بسایا علی نے ہے. اور اللہ سے پوچھ میرے مالک تجھے تو گھر کی ضرورت نہیں، تو پھر گھر کیوں بنوایا؟ اب تھکے ہوئے لیکن 2 منٹ نہیں تھکنا. اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنایا ہے. اب سر اٹھانا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا ہے. لیکن مجھے غازی کے علم کی قسم ہے 3 کام کعبے سے باہر ہیں. طواف کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر. ایک اعتکاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے. اب کون سا بندہ لاہور والا جو ذکر میں بھی ہے اسے سمجھ نہ آئے. اعتکاف کی کم از کم مدت تیرے شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے 3 دن اور 3 راتیں. نہ علی کی ماں سے پہلے کوئی بیٹھا، قربانی صاحب سب سے پہلے آپ بولے، بہت اچھے لگے مجھے. نہ علی کی ماں کے بعد. کعبے میں بیٹھنے کے ساتھ صرف علی کی پاک اماں کو. ایک بات کرنے لگو، آپ کی مجھے قیمت چاہیے. بندے آدھے نے جی کی ہویا علی کعبے میں آیا. کعبے میں آنا کوئی بڑی بات ہے؟ ایسے شیعوں نے نعرے مار مار کے سامان زمین پہ لے آئے. نہیں نا بڑی بات ہے، اشارہ. جو بندہ پہنچ جائے اس بندے کو میں خود داد دوں گا، بندہ مجھے داد نہ دے. نہیں نا بڑی بات. اب تو چابی تیرے پاس ہے، کسی ماں کو بھیج کے دیکھ. مہربانی صاحب. اچھا آپ کی چپ کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گیا. پتہ نہیں اب کتنے بندے ہاتھ اٹھائیں گے. اور مولوی بڑا شوق ہے نا تیری حکومت کو، گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزار بنانے کا، رولز بنانے کا، پلازے بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا. تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں محمد آئے تھے. تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں بطول آئی تھی. تو نے وہ مکان بھی کرایا جس میں حسن اور حسین آئے تھے. اگر تیری طاقت ہے حکومت میں تو وہ مکان گرا جس میں علی آیا تھا. اللہ کا سلام. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ خلاف لے. اور جلدی کرو سر، اس سے جلدی مجھ سے ہو نہیں سکتی. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا ہے. دانیل برائے علامہ جعفر طویسہ نے مجھے کہا تھا بیٹا جب تجھے مجمع داد نہ دینا تو اپنے آپ کو داد دے لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے. لیکن انہوں نے ویسے حد کی ہے، میں دل سے آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا ہے. یزید بن کانم ایک بندے کا نام ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ ہم 16 بندے تھے جو کعبے کے قریب کرے تھے. اب سر اٹھانا
کہ جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی، جو بزرگ بیٹھے آپ میری بات کو سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے کعبے کے پاس آ کے اپنے بلا تشبیہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. وہ کہتے ہیں جہاں تک بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے وہاں تک دیوار شک ہوئی. مہربانی صاحب، دیوار شک ہوئی، پھٹ گئی. یہ سن کے نا اب شیعہ دا دینا چھوڑ گئے، ایک نئی بات کے لیے بات کرنے لگے. بندے پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ اس گھر کی چھت کمزور تھی نہ اس کی دیواریں کمزور تھی. بندے کٹھے ہوئے، ان کا ابو طالب کو جا کے اطلاع دیتے. بندے کٹھے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ ہاشمی کے بہو کعبے کے قریب گئی ہے، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، ہاشمی کے بہو اندر چلی گئی، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھے اطلاع دینے کیوں آئے ہو؟ یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے. بندے پریشان ہوئے. انہوں نے کعبے کا توڑتے ہیں در، کھولتے ہیں دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی کی ماں کیا کر رہی ہے. بندے کٹے ہوئے. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کے آواز اور ٹھلی کی ماں دروازہ کھول کے علی دکھا. بی بی نے کہا میرے مالک حد ہوگی، بلایا دیوار سے تھا، بے دروازے سے رائے. اللہ نے کہا علی کی ماں دیکھ نہیں رہی، پہلی دفعہ لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے. دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں قیامت تک دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. اللہ کو اسلام تو لگے حسین کے امت حیدر. مہربانی سر تھینک یو. چلے آ گئی، بس کریں، بس ختم پر آئی، اتنا ہی پڑھنا. اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے نا، یہ اسلام کا کلمہ ہے. میری بات کو سمجھنا ہے. اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا، جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے. جو اگلا کلمہ ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، جس زمانے کے سانسیں اٹکی ہوئی علی کی وجہ سے ہمیں کافر غالین حسین مشرک کہتے ہیں، ان سے جا کے کہنا کہ یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے. اسلام سینے میں ہوتا ہے، ایمان دل میں. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان جس سینے تک جاتا ہے دل تک نہیں. اسلام سینے میں، ایمان دل میں. ایمان، اسلام اور ایمان کے دشمن کو دکھانے لگے، اسی پہ ختم، زندگی باقی ملاقات والی. خندق کا میدان، اب سال اٹھانا، تھکے ہوئے ہیں لیکن 5 منٹ نہیں تھکنا ہے، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی، اداسی نہیں. خندق کا میدان، عمر ابن عبد ود، یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا، علی ولی اللہ سے نہیں. علی کو یہ جانتا ہی نہیں تھا. لاہور والوں جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہ. اس نے غصے میں آ کر نہ بڑی جلدی کی، اس نے غصے میں آ کر سرکار محمد مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نیزہ اٹھایا. اس نے کہا محمد کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج. مہربانی صاحب، یہ تو بھی تازہ دم ہے، کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج. سرکار محمد مصطفیٰ اپنے صحابیوں کو دیکھ کر کہتے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے. علی کو بٹھایا. دوسری مطلب پھر کا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. لاہور والوں پھر کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے. پھر علی کو بٹھایا. تیسری مطلب پھر کا کوئی ہے جس کتے کی زبان کو بند کرے، پھر کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے. حضرت علامہ سید رجب البرسی کا میں نے یہ جملہ آدھی رات کو میں نے پڑھا تھا تو میں گھر میں کہنے لگا واہ 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 واہ. وہ گھر والے سارے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں لیے سن پاگل ہو گئے جو آدھی رات کو واہ واہ کر. میں نے گھر والوں کو سنا تو پورے گھر والوں نے کہا واہ واہ تیری کیفیت کا مجھے نہیں پتا. رجب البرسی کہتا ہے جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں گے. اللہ کا سلام کہ حسین کے ماتم، جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں.
کتا وہ تھا، کتا وہ ہے، کتا وہ رہے گا. یہ تھا اسلام کا دشمن. اب دکھانے لگا ایمان کا دشمن اسی پہ ختم. ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، ممبر ابیت، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے میرے مرشد علی بیت المال تقسیم کرے تھے غریب مسلمان میں. کہ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی ماطلہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو، یہ دشمن ہے ایمان کا. علی سے دے کر کہتے ہیں نکل کتے، غازی کی قسم کتا بن گیا، کتا بن گیا. اس کا لباس اڑ گیا، کتے کی شکل میں یہ مسجد سے نکلا. تو ڈنڈا کی سوٹا ہار کے کہنے لگا وہ دیکھو علی کے بو کا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کے بو کا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کے بو کا کتا بن گیا. اگر لاہور والوں کو سمجھ نہیں آئے گا، پوری دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. جملہ پنجابی میں اردو میں مزہ نہیں آنا. جدو نوا کتا پنڈ وچ آ جاوے یا بستی وچ، تے جیرے پہلے پرانے کتے ہوندے نے وہ جو حال کرتے وہ جناب مجھ سے بہتر جانتے. جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے دیکھا نیا کتا ماری بستی میں کہاں سے، سارے کتے پیچھے. کہ ڈنڈا کو سوٹا ہاتھ کے کہنے لگا وہ دیکھو علی کو بو کا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بو کا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بو کا کتا بن گیا. جملہ میری ماؤں بہنوں کے حق کا، وہ مجھے دان دے گی، مجھے دعا دے گی. ان کے حصے کی داد اور آپ کے حصے کی داد میں نے آپ سے چھیننی ہے، لینی نہیں. شکل کتے والی تھی، عقل تو انسانوں والا تھا نا. اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا تاکہ ان سے تو جان چھوٹے. جیسے ہی گھر میں دال ہوا تو اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی. اس نے دیکھا یہ گندا کتا، لہو لہان کتا، کمینہ کتا، نجس کتا میرے گھر میں کہاں سے. اس نے روٹی توے پر رکھی، جوتی اتار کر مارنے کا ارادہ کیا کہ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ مارنا اسے، یہ کتا نہیں یہ تیرا شوہر ہے، یہ کتا نہیں یہ تیرا شوہر ہے، یہ کتا نہیں یہ تیرا شوہر ہے. کہتے شوہر ہے میرا، کئی حرامی علی کو تو نہیں پھونکا. اللہ کو سلام کرتے حسین کو بس ڈیر سارا پڑھ گیا ہوں. دو جملے بھائی جان سے معذرت کے ساتھ غربت کے پڑھنے ہیں، چونکہ بات تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک چار آنسو نہ بہائے جائیں. شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی. فضائل کی آخری حد پہ علی کھڑا ہے اور غربت کے آخری حد پہ حسین کھڑا ہے. اس نے ہائے کر دیا تیری ہائے کی گواہ بن کے علی کی بیٹی. اس نے ہائے نہیں کی بھی تجھے بھی ہائے کے خیرات عطا کرے. تھکے ہوئے ہیں آپ، لیکن ایک منٹ نہ تھکنا، یہ میں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے سید ذاکرین گزرے، سید صابر شبیل والے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ کہتے تھے کہ ہم سیدوں کو نا ایک دکھ کھا گئے. کون سا؟ اب ہے ضرور کریں. وہ کہتے تھے کہ دکھ اسی بات کا ہے کہ جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے علی کی بیٹی چلی. جو ہائی کرے بی بی نے ہائی کی خیرات ادا کر. 1 منٹ مجھے دینا ہے، بس چھوڑنے لگا میں. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو عرش سے ایک آواز آئے گی ہائے غریبی. لگے کہ جبرائیل کون ہے جو آج کے دن ہائے کی صدائے لگا رہا ہے. جبرائیل کہ میرے مالک تیرا اسد اللہ علی ہے. اللہ کہے گا یا علی تو میرا اسد اللہ تم کیوں ہائے کی صدائے لگا رہا ہے؟ اب ہائے ضرور کریں. علی فرمائیں گے میرے مالک ذرا پوری زمین پہ دیکھ، جو بھی قبر سے اٹھ رہا ہے وہ کفن پہن کے آ رہا ہے. ایک میرا غریب حسین ہے جو بغیر کفن کے آ رہا ہے. اگلے جملے میں جو بندہ ہائے نہ کرے اللہ کرے وہ شیعہ ہو. جب علی چپ ہوں گے پھر ایک آواز آئے گی ہائے غریبی. اللہ کہے گا اب کون ہے؟ آواز آئے گی اب خود حسین ہے. اللہ کہے گا حسین تم کی ہے کہ صدائے لگا رہا ہے؟ حسین فرمائے کہ میرے مالک میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا، بغیر کفن گیا، مجھے دیکھ کر میری بابا کی ہے نکل گئی ہے. میرے مالک ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی سکینہ تھی جو میرے بیٹے سجاد نے بغیر کفن کے دفن کر دی تھی.